بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایف پی ایس سی اور تمام کمپیٹیٹیو ایگزامز میں اسلامک اسٹڈیز کے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کی سیریز کا یہ پارٹ 11 ہے۔ پارٹ 10 میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی لائف میں 2 سن ہجری تک کے جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز تھے ان کو ڈسکس کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی لائف میں 2 سن ہجری سے آنورڈ جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ رولنگز آن رائٹس آف آرفن ان 3 آفٹر ہجرہ، تو یہ جو یتیموں کے حقوق تھے یہ 3 سن ہجری میں اللہ کی ذات نے ان کو قرآن میں نازل فرمایا۔ مینشن ان سورہ بقرہ اینڈ سورہ نساء، تو یہ دو صورتیں ہیں جہاں پر ان دونوں صورتوں میں اللہ کی ذات نے رائٹ آف آرفنس کو ڈسکس کیا۔ رولنگز آن رائٹ آف ہیئرز ان 3 آفٹر ہجرہ، تو یہ وراثت کے قوانین ہیں جو کہ 3 سن ہجری میں نازل ہوئے۔ مینشن ان سورہ نساء چیپٹر نمبر 4، تو وراثت کے قانون کو اللہ کی ذات نے سورہ نساء میں نازل فرمایا کہ جو کہ چیپٹر نمبر 4 ہے۔ رولنگز آن وضو اینڈ تیمم، تو وضو اور تیمم کی جو احکامات ہیں یہ بھی 3 سن ہجری میں نازل ہوئے۔ مینشن ان سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5، تو وضو اور تیمم کی جو احکامات ہیں یہ سورہ مائدہ میں اللہ کی ذات نے ان کو نازل فرمایا جو کہ چیپٹر نمبر 5 ہے، سورت نمبر 5۔ ہولی پرافٹس میرج ود حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ ان 3 آفٹر ہجرہ، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شادی ہے یہ بھی 3 سن ہجری میں ہوئی۔ شی واز دا ڈاٹر آف عمر رضی اللہ تعالیٰ، تو جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں۔ ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم میرڈ ٹو حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ اینڈ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ان 4 آفٹر ہجرہ، تو 3 سن ہجری کے بعد یہ اب 4 سن ہجری ہے، تو 4 سن ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی۔ ادر نیم آف مسجد قباء از مسجد تقویٰ، یہ تھوڑے سے آؤٹ آف دا جو سیکوینس ہے اس سے کوشچن ہے لیکن یہ امپورٹنٹ کوشچنس تھے اس لیے میں ان کو ایڈ کر دیا۔ تو ادر نیم آف مسجد قباء از مسجد تقویٰ، تو مسجد قباء کا دوسرا نام مسجد تقویٰ ہے۔ ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم پارٹیسپیٹڈ ان کنسٹرکشن آف مسجد قباء، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی کنسٹرکشن میں ایک مزدور کی طرح کام کیا۔ Prophet peace be upon him stayed 7 months at ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ہاؤس، تو جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ قیام فرمایا تھا جو کہ 7 منتھس کا تھا۔ ان معراج جبریل علیہ السلام کالڈ اذان ایٹ بیت المقدس، تو جو معراج نائٹ تھی اس میں بیت المقدس میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی تو وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان جو ہے وہ دی تھی۔ تو معراج کا ایونٹ جو ہے یہ 10th نبوی میں ہوا، 10 سن نبوی میں، نبوت کے 10ویں سال۔ بیت معمور از آن 7th heaven، تو یہ بیت معمور یہ بھی معراج نائٹ کے ساتھ اٹیچ ہے جو کہ کہاں پر ہے، 7th heaven پہ ہے، 7ویں آسمان پر ہے۔ گفٹ آف 5 prayers a day was given by اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو معراج کے نائٹ میں اللہ کی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا ایک تحفہ دیا، تو اس طرح جو 5 نمازیں ہیں یہ 10 سن نبوی میں فرض ہوئیں۔ ڈیئر اسپیرنٹس، اگر آپ کو کسی ایم سی کیوز کے اندر کہیں کوئی مسٹیک فیل ہوتی ہے تو یا آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ کوئی جو کرونالوجیکل ہمارا آرڈر ہے اس کے اندر کوئی امپورٹنٹ ایونٹ اسکپ ہو گیا ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور ایک پازیٹیو فیڈ بیک دیں، تو آپ کی جو فیڈ بیک ہے یہ ہائیلی ویلیویبل ہے۔
رولنگز آن کرٹن ان 4 آفٹر ہجرہ، تو یہ جو پردے کے احکامات ہیں یہ بھی 4 سنہ ہجری میں نازل ہوئے۔ انسیڈنٹ آف بر المعونہ ان 4 آفٹر ہجرہ، تو یہ اسلام کی تاریخ کا بڑا ایک دل خراش قسم کا واقعہ ہے جو کہ اس کو کہتے ہیں واقعہ بر معونہ، اور یہ بھی 4 سنہ ہجری میں پیش آیا۔ اس انسیڈنٹ میں یہ تھا کہ یہ جو ابو برا عامر بن مالک ہے، یہ ایک سردار تھا، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ جا کے ان کے قبیلے کے لوگوں کو دین سکھا سکیں۔ تو اللہ کے نبی نے پھر ان کی ریکویسٹ کو مان لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 جو مسلم مشنریز تھے وہ ان کے ساتھ روانہ فرمائے۔ Holy Prophet peace be upon him gave letter to Hazrat Haram bin Malhan رضی اللہ تعالیٰ for chief of Amir tribe عامر بن طفیل۔ تو یہ جو 70 مسلم مشنریز تھے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو صحابی رسول تھے حضرت حرم بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کو ایک خط دیا جو کہ بنو عامر جو تھے ان کا سردار تھا عامر بن طفیل، اس کے نام پر تھا۔ تو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی یہ خط لے کے عامر بن طفیل کے پاس جاتے ہیں، تو انہوں نے ابھی خط کھولا ہی نہیں کہ اس کے پہلے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اس طرح یہ جو حضرت حرم بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ تھے یہ وہاں پر شہید کر دیے گئے۔ 70 مسلم مشنریز مارٹرڈ ایٹ بیر المعونہ ویل، تو ان کی شہادت کے بعد پھر یہ جو باقی 70 مسلم مشنریز تھے ان کو بھی بیر المعونہ کی جگہ کے اوپر شہید کر دیا گیا۔ تو یہ جو بیر المعونہ یہ ایک ویل کا نام ہے، کنویں کا نام ہے۔ منظر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ واز اے لیڈر آف مسلم مشنریز، تو یہ جو 70 مسلم مشنریز تھے ان کی جو قیادت تھی یا جو ان کے امیر تھے یہ منظر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ آل آف دم ور پیپل آف صفا، تو یہ ایک بہت بڑا لاس تھا اسلام کا اور مسلمانوں کا کہ یہ جو 70 مسلم مشنریز تھے یہ سارے کے سارے اصحاب صفا میں سے تھے۔ تو اصحاب صفا کے جو لوگ تھے یہ بہت ایجوکیٹڈ لوگ تھے، دین کو سمجھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، تو ان 70 مسلم مشنریز کا شہید ہو جانا یقیناً ایک بہت بڑا لاس تھا اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ اونلی لیفٹ الائیو، تو یہ جو 70 مسلم مشنریز تھے ان میں صرف یہ جو صحابی رسول تھے حضرت کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ یہ صرف زندہ بچے تھے، باقی سب کے سب لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ انسیڈنٹ آف رجی ان 4 آفٹر ہجرہ، تو یہ بھی بر معونہ کی طرح ایک اور انسیڈنٹ تھا رجی کا جو کہ یہ بھی 4 سنہ ہجری میں ہوا۔ بنو لحیان مارٹرڈ 7 مسلم مشنریز، تو اب جو بنو لحیان تھا یہ ایک قبیلہ تھا جنہوں نے 7 مسلم مشنریز کو شہید کیا تھا۔ مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ واز اے لیڈر آف مسلم مشنریز، تو یہ جو 7 مسلم مشنریز تھے ان کے امیر تھے مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ لیفٹ الائیو، تو آن سپاٹ تو یہ ساتوں کے ساتوں لوگ شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ ان میں سے 5 لوگ جو ہے وہ آن سپاٹ شہید ہوئے تھے، اور باقی یہ جو 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ، ان کو انہوں نے قریش مکہ کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، اور قریش مکہ نے بعد میں ان دونوں مسلم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ان کو بہت شدید تکلیفیں اور اذیتیں دے کے شہید کیا تھا۔ تو ابو سفیان مارٹرڈ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، تو ابو سفیان نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو خرید کے شہید کیا، اور سن آف حارث بن عتبہ مارٹرڈ حبیب رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ بدر میں جو حارث بن عتبہ تھا تو اس کو قتل کیا تھا، تو اب ان کے بیٹوں نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ کو خرید کے ان کو شہید کیا۔ تو ان کی شہادت اتنی آسان نہیں تھی، بڑا دردناک ایک واقعہ ہے ان کی شہادت کا، آپ اگر اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو آپ کو پوری وہ ایک ڈیٹیل اس میں مل جائے گی۔ ہولی پروفٹس میرج ود ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ان 4 آفٹر ہجرہ، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شادی ہوئی جو 4 سنہ ہجری میں ہوئی۔ تو آج کی ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔